بابل ہماری دنیا کا پہلا شہر تھا۔ بابل کب اور کس نے آباد کیا؟ بابل کے متعلق باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک کیوں ہیں؟ وہاں کے باشندوں نے کیسے اس وقت کا سب سے اونچا ٹاور تعمیر کیا؟ قرآن میں بابل کا ذکر کیسے ہوا؟ بابل کا مشہور کنواں کیوں کھدوایا گیا تھا؟ وہاں کے باشندے آخر کس گناہ میں مبتلا ہوئے کہ اس شہر کو اللہ پاک نے تباہ کر دیا؟ قیامت کے قریب بابل شہر کو کیوں آباد کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، بابل ایک ایسا عظیم شہر ہے کہ جس کا ذکر قرآن، زبور، توریت، انجیل سمیت دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں۔ کفر میں نہ پڑو، بعض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ بابل موجودہ عراق کا ایک شہر ہے جو کہ بغداد میں 55 کلومیٹر دور ہے اور کلدانی سلطنتوں کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر یہ شہر آباد کب ہوا۔ اس بارے میں معتبر روایات ہیں کہ حضرت آدم نے دریائے فرات کے قریب ہی اپنا مسکن بنایا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم قابیل سے نفرت کرنے لگے اور قابیل پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطانی کاموں میں مگن تھے، اور وہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد پر انہی پہاڑوں سے اتر کر حملہ آور بھی ہوتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کیا، اسی وجہ سے قابیل کی اولاد کا بھی یہی شیوا تھا کہ وہ پہاڑوں سے آتے اور لوٹ مار مچا کر پسند کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ اس لیے اس بستی کا نام بابل یعنی جدائی رکھا گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ 5000 قبل از مسیح کی تحریروں میں بھی اس شہر کا تذکرہ موجود ہے۔ قدیم یونانی زبان میں اس کو بابیلونیا بھی کہا جاتا تھا۔ 2300 قبل مسیح میں اس شہر پر ایلامی خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ نمرود اسی خاندان کا حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ 1750 قبل مسیح کے دوران عراق کے مشہور بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنا دارالحکومت کا درجہ دیا، اور اس نے بکثرت عمارات تعمیر کروائیں، نہریں کھدوائیں، آب پاشی کا نظام درست کیا۔ تبھی سے اس شہر نے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دی۔ حمورابی کے بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 689 قبل از مسیح میں کلدانی حکومت بخت نصر بابل کے تخت پر آیا۔ اس نے اپنے لڑک پن میں ہی مصر جیسی قوت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے آس پاس کی تمام قوتوں کو زیر کرنے کے بعد یہودیوں کے علاقے یروشلم کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہزاروں یہودی قید کر کے بابل لے آیا، اور ان سے دن رات مشقت لی جانے لگی۔ ان لوگوں میں حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے دور کو ہی بابل شہر کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس نے سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کے تزائین و آرائش، اس کی فصیل بندیوں اور دفاع پر خرچ کی۔ بخت نصر کی تعمیرات میں سب سے اہم مقام بابل کے باغات کو حاصل کرنا تھا، جو اپنے وقت سے لے کر اب تک کے عجائبات میں شمار کیے جاتے۔ یہ باغات اس نے اپنی حسین و جمیل ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکہ کسی اور کے پیار میں اندھی تھی، جس وجہ سے بخت نصر نے ایسی ہوا میں مولک باغات تعمیر کروائے کہ وہ ان میں مگن ہو کر اس شخص کو بھول جائے۔ اور دوستو، یہ دنیا کی ان 7 عجائب میں واحد عجوبہ ہے کہ جس کے مقام کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں۔ نامور تاریخ دان ہیروڈیوس کے مطابق اس وقت بابل کی آبادی 5 لاکھ تھی۔ جیسے جیسے شہر کی آبادی بڑھنے لگی تو بادشاہ بخت نصر کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں شہر لوگوں کے لیے کم نہ پڑ جائے۔ اسی لیے اس نے دریائے فرات پر پل تعمیر کروایا، اور پھر یہ شہر 2 حصوں میں ہو گیا۔ دریائے فرات کے مشرقی اور مغربی دونوں طرف لوگ رہنے لگے۔ دوستو، یہاں یہ وہ پہلا حکمران تھا جس نے پتھروں سے دنیا کا پہلا پل تعمیر کروایا۔ بس پھر آہستہ آہستہ یہ شہر بھی برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔
جیسے کہ اکثر ترقی پذیر شہر ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ کر برائیوں میں ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ شہر جادو کی اماجہ گاہ بن چکا تھا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بیان کی ہے، لوگ ہاروت اور ماروت دونوں سے جادو سیکھتے تھے۔ کبھی روایات اور ہیں کہ بابل میں بخت نصر نے ایک ٹاور تعمیر کیا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے سے جادو کر کے آسمانی مخلوق کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دن بھر یہ لوگ جاگتے رہتے اور جیسے ہی رات ہوتی تو جادوگروں کی اس بستی میں رونق آ جاتی، جن میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہگیروں کی دلگیری کا سامان کرتیں۔ بابل کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بل مردوک کہلاتا۔ ایرانیت اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے مراکز ہوا کرتے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیویوں کو نظر کرتی۔ بابل میں طرح طرح کے رواج عام ہو گئے، جیسے کہ فیسٹیول آف بیلس، اس میں 2 مقدس بیل اور گائے کا میلاب کر دیا جاتا، اور جیسے ہی ان کا میلاب ہوتا تو میلے میں شامل لوگ جس عورت پر ہاتھ رکھتے وہ اسی کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ یہ میلہ ہر سال منایا جاتا تھا، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ بخت نصر کی بیٹی بھی وہ میلہ دیکھنے چلی گئی، اور جب ایک مرد نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو پھر اس کے ساتھ بھی زبردستی جنسی خواہشات کو پورا کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے میلے میں شامل 25,000 کے قریب مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس میلے کا انعقاد پر پابندی لگا دی گئی۔ بابل کا ذکر چاہ بابل کے بنا بالکل ادھورا ہے۔ چاہ کنویں کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کنواں زندان کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ چاہ بابل مشہور اس لیے ہے کہ توریت کے مطابق اس کنویں میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت قید ہیں کہ جنہوں نے زنا اور قتل کیا تھا۔ دوستو، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، ہم جلد ہی اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں ایرانیوں کے بادشاہ سائرس دی گریٹ نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں اسے سکندر اعظم نے ایرانیوں سے چھین لیا، اور سکندر اعظم کے بعد اس شہر کی بربادی کا وقت شروع ہوا۔ جادوگروں اور گناہوں کی اس بستی کی فلاح و بہبود پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، اور آنے والے ادوار میں بابل کی جگہ سکندر، ایتھنزیا اور قسطنطنیہ جیسے شہروں نے لے لی، جبکہ بابل آہستہ آہستہ گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اللہ نے اس بستی کو ایسا گمنام کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی تو بابل میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا، اور اب بھی بابل میں ڈراؤنے کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ قرب قیامت میں بابل پھر سے دنیا کا سب سے عظیم شہر بنے گا، اور پوری دنیا کو ہم وہاں سے بیٹھ کر اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر عیسائیوں کے پوپ بابل کو آباد کرنے کے لیے عراق سے رابطے میں رہتے ہیں، اور آپ نے بھی یقیناً یہ سن رکھا ہوگا کیونکہ آئے دن بابل کی دوبارہ آباد کاری کی باتیں ٹاک شوز میں ہوتی رہتی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مجھے اور تمام سننے والوں کو بروز قیامت بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔